ہاں ماں تو نے وضو کر کے مجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تیری زبان سے قرآن سنا ہے، میں نے نبی کی تعریف تیری زبان سے سنا ہے، کبھی گانا نہیں سنا ہے، کبھی بےہودگی نہیں سنی ہے، جب بھی سنا ہے سورہ والضحیٰ سنا ہے، سورہ الم نشرح سنا ہے، یاسین کی تلاوت سنی ہے، نبی کی تعریف سنا ہے، اسلام کی عظمتیں سنا ہے۔ ماں اسلام کی عظمت کے لیے تیرا 5 سال کا بچہ اپنے باپ کی جگہ اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا رہی ہے اور خوشیوں سے شرسار ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا اتنا عظمتوں کا حامل ہے، اپنے بیٹے کو دولہا بنایا اور لے کر کے مسجد نبوی کی جانب چل دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں نبی کے دیوانے وہاں پہ تشریف حاضر ہے، مصطفیٰ کے ارد گرد حالہ بنائے کھڑے ہیں۔ ایک عورت نقاب میں لپٹی ہوئی جا کر کے پہنچتی ہے، میرے مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے، اے مصطفیٰ پیارے، میں آئی ہوں اپنے بچے کو لے کر کے۔ بلال حبشی سے میرے آقا نے فرمایا، بلال دیکھو نقاب میں لپٹی ہوئی عورت کیوں آئی ہے؟ بلال بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے اب سے چلے اس عورت کے پاس آئے، عرض کیا کیوں آئی ہو؟ کہا مجھے آپ سے نہیں رسول اللہ سے بات کرنا ہے، جانے کائنات سے بات کرنی ہے، انیس بے کسا سے گفتگو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں، میرا 5 سال کا بچہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ ماں کا یہ حوصلہ کس نے دیا تھا؟ بچے کو یہ نظام کس نے بخشا تھا؟ آپ ہی کہیں گے ماں کی پاکیزہ دودھ نے اور اس کے حلال نے بیٹے کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا تھا۔ میرے آقا نے بچے کی ماں کی بات سنا تو کہا نہیں، بچے جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتے ہیں، لے جاؤ اسے پالو پوشو اور لے جاؤ اس کی اچھی تربیت کرو۔ یہ سنا، ماں کی انگلی پکڑ کے بیٹا کھڑا تھا، اپنی ماں کی انگلی چھوڑ دیا، قدم مصطفیٰ کا بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے سمجھا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا ہے خالی نہیں گیا ہے، غریب آیا ہے اسے دیا ہے، عربی آیا ہے اسے دیا ہے، عجمی آیا ہے اسے دیا ہے، اپنے آئے انہیں دیا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے، میں 5 سال کا بچہ ہوں، مجھے اپنے در سے واپس نہ لوٹائیے، مجھے واپس نہ کیجئے۔ جب بچے نے جملہ عرض کیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر 5 سال کی ہے، بیٹا تم اپنے گھر چلے جاؤ، بڑے ہونا بعد میں اسلام کے لیے تیار رہنا، اسلام تمہارے نذرانے کو قبول کرے گا۔ بچے نے کہا نہیں میرے آقا، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، کیا کرو گے میرے بیٹے میدان میں جا کر کے؟ تم تو کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے۔ بچے کا جواب سنو، اے میرے بچوں تم بھی سنو، اے میرے بھائیوں تم بھی سنو، اے قوم کے بزرگ افراد تم بھی سنو۔ ایک 5 سال کے بچے نے عشق کی وہ جوت جلائی تھی، قیامت تک سنہرے حرفوں سے اس کا جملہ لکھا جائے گا۔ اس بچے نے کہا تھا، یا رسول اللہ میدان جنگ میں میں کچھ اور نہیں کر سکوں گا، مگر میرے آقا جب میدان جنگ میں آپ تشریف فرما ہوں گے، دھلنے جو ہے لوگ گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے دھول جب آپ کے نالین پاک پہ آئیں گے، میرے آقا میں چھپ کر کے اپنے سینے سے آپ کے لگنے والے گرد کو جو نالین میں لگیں گے صاف کر لوں گا، یہی میری معراج ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے آج عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ مزاج اس بچے نے دیا تھا، یہ پیغام اس بچے نے دیا تھا، یہ حوصلہ اس بچے نے دیا تھا، یہ سوچ اس بچے نے دی تھی، یہ فکر اس بچے نے دیا تھا۔ آج کی مائیں بچوں کو جب کھیل کے لیے بھیجتی ہے تب ہماری مائیں خوش ہوتی ہیں، جب بچہ ناچتا ہے تب ہماری مائیں خوش ہوتی ہیں، جب بچہ گالیاں دیتا ہے تب ہماری مائیں خوش ہوتی ہیں۔ کل کی ماؤں کا عالم یہ تھا کہ وہ جانتی تھی میرا بیٹا جس رسول کا امتی ہے وہ رسول زندہ ہے، وہ میرے بچے کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل دیکھ کر کے آنکھیں بھر آتی ہیں، جب مسلم نوجوان گالیاں دیتے ہیں دل تک جو ہے چیر کے جو ہے شک ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کل کا نوجوان کیسا تھا، آج کا نوجوان کیسا ہے؟ غریب ہے تو کچھ نہیں، دولت آئے تو بار پیتا ہے، اور آگے بڑھا تو شراب پیتا ہے، اور وقت ملا تو جوا کھیلتا ہے۔ بہترین امت ہو، کل مصطفیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ نے ہاتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں میں جام لے کر کے چلو، اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا ہے قرآن لے کر کے چلو۔
اللہ نے نگاہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ کسی کے ماں اور بہن کو غلط ارادے سے دیکھو، اللہ نے آنکھیں اس لیے دیا ہے صبح اٹھو اپنے ماں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی ہے عیاشیوں کے اڈوں پہ لے جا کر کے جوانی کو قربان کر دو، اللہ نے جوانی اس لیے دی ہے راتوں میں دنیا سو جائے تو اللہ کی حضور سجدے کر کے اپنے خدا کو راضی کر لو۔ موت سے قریب ہو رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں شراب نہیں اچھا لگتا، کل جب میدان محشر کو قائم کیا جائے گا 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی جماعت ہوگی، اس وقت شرابی کا عالم کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ جو شرابی بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اللہ اکبر، اس کا عالم کیا ہوگا؟ کل میرے خدا کی حضور حاضر ہوگا، میدان محشر میں جائے گا، اس کے گلے میں شراب کی بوتل ہوگی، اس کا چہرہ خنزیر یا کتے کی طرح کر دیا جائے گا، خنزیر یا بندر کی طرح ایک روایت میں کر دیا جائے گا، اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی ہوگی، اس کے جسم پہ سانپ اور بچھو ہوں گے، اس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہوگی، یہ شرابی کی کیفیت ہوگی۔ کون سا دل لے کر کے خدا کی حضور حاضر ہوگے، کون سا چہرہ لے کر کے ہمارا مسلمان جو شراب پیتا ہے اللہ کی حضور حاضر ہوگا، کل کیا چہرہ لے کر کے مصطفیٰ کے سامنے ہم جائیں گے؟ مستعد جافزہ ہے ہمارے آپ کے لیے، کل جب قیامت میں ہم جائیں گے تو اپنے رسول سے ہم مصافحہ کریں گے، مگر جو مسلمان جوا کھیلتا ہے اس کے ہاتھ خنزیر کے خون سے رنگے ہوں گے، کیا خنزیر کا ناپاک خون لے کر کے مسلمان اپنے مصطفیٰ سے مصافحہ کرے گا؟ نہیں نہیں، آپ پڑھو اپنی تاریخ کو، تم نے تو بعد میں شراب پینا دیکھا ہے سیکھا ہے، مگر آؤ دیکھو مصطفیٰ کا زمانہ پاک ہے، خیر قرون ہے، مصطفیٰ کے منادی نے آواز دیا تھا الا وقد حرمت الخمر، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جب مصطفیٰ کے منادی نے آواز دیا تھا حضرت طلحہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کر کے جام پی رہے تھے، جام کو حضرت انس تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں میرے مصطفیٰ کے منادی نے آواز دیا تھا تم چند سکوں میں بہک جاتے ہو، غلط دوستوں کے ساتھ جا کے تم شراب پیتے ہو، یہ جوانیاں شراب کے لیے نہیں میرے عزیزوں، جوا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانیاں اس لیے اللہ نے دی ہے تاکہ خوب سجدے کر کے اپنے خدا کو راضی کرے۔ بدلو اپنی سوچ کو، اپنے معاشرے کو، مت کرو ایسا۔ جب مصطفیٰ پیارے کے منادی نے ندا دی تھی تو جن کے منہ میں شراب تھی قلی کر دیے تھے، حلق کے نیچے شراب گئی تھی انگلی ڈال کے قے کر دیا تھا، جام کو توڑ دیا تھا، مٹکے کو پھوڑ دیا تھا، گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہا تھا، اور پھر مسلمان نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آج ہمارا عالم ہے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جمعہ کو نماز کو بھی جاتے ہیں اور دنوں میں شراب بھی پیتے ہیں۔ بند کرو، آؤ اپنی تاریخ دیکھو، ہرقل اعظم ہے، ایک مسلمان کو قید کرتا ہے اور قید کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے ہرقل اعظم، اے مسلمان تو اپنے نبی کی توہین کرتے، میں 1/3 جو ہماری سلطنت ہے میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ آج کھنکتے سکوں کے بدلے مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ بے شک کہا اچھا تو مجھے لالچ دیتا ہے، کہا سن یہ محسوس دنیا جو دکھ رہی ہے پوری دنیا میرے قدموں میں ڈال دے، اور تو یہ کہے کہ ایک وقت فجر کے وقت جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہے دنیا لے لے حکومت دنیا کی، اور ایک وقت نبی کا نام نہ سنے تو میں اسے بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں، چہ جائے کہ اپنے نبی کی توہین کرو، اسلام سے پھر جاؤ، اپنے دین سے برگشتہ ہو جاؤ۔ ہرقل اعظم نے کہا تھا قید پہ ڈال دو اس مسلمان کو، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، قید میں ڈالا گیا تھا۔ آج رب نے دولت دی ہے، آپ شراب پیتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، 31 مناتے ہو، کیا کس دل سے مناتے ہو؟ روزانہ تمہارے بے گناہ بھائیوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور ہم عیاشیوں کی دہلیز پہ جا کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی تاریخ کو بھول گئے ہو۔ اس مسلمان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، کتنے دن؟ 40 دن تک، ٹوٹل 40 دن، نہ انہیں کھانا دیا جاتا تھا، نہ انہیں پانی دیا جاتا تھا،
نہ انہیں کچھ اور دیا جاتا تھا، وہ بالکل بھوکے رہتے تھے۔ اتنا پانی وہ دیتے تھے جتنے میں ان کی سانسیں چل سکیں۔ 40 دن تک کال کوٹھری میں آپ کے بھائی کو رکھا گیا تھا، اور 40 دن کے بعد ہرقل اعظم نے کہا تھا خنزیر کاٹی جائے، اس کا گوشت بنایا جائے، شراب ایک بوتل میں رکھا جائے اور اس مصطفیٰ پیارے کے غلام کو دیا جائے۔ 40 دن ہو گئے ہیں، اب یہ بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، ایسے عالم میں ضرور پی لے گا، شراب کھا لے گا خنزیر کو۔ جیل کا دروازہ کھولا گیا اور اس کے سامنے ایک پیالے میں خنزیر کا گوشت اور ایک پیالے میں ایک گلاس میں شراب کی بوتل رکھی کہ سنو ذرا سا، 40 دن بھوکا ہے مسلمان۔ رکھا گیا اسے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں۔ جیسے رکھا تڑپ گیا میرے مصطفیٰ کا دیوانہ، اپنے قدموں سے ٹھوکر مارا، شراب کی بوتل گرتی ہے اور خنزیر سے کے گوشت سے بھرا ہوا پیالہ گر جاتا ہے، اور کہتا ہے ظالم، تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے، قید تنہائی دے کر کے تو مجھے یہ چاہتا ہے کہ شراب پلا دے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے پیغمبر کی شریعت میں یہ ہے، جب جان جانے والی ہو تو حرام چیز بھی اتنے مقدار میں حلال ہو جاتی ہے جتنے میں کہ جان کو بچایا جا سکے، پی لے شراب کو۔ تو مسلمان نے کہا تھا ہاں بلا شبہ، مگر میں شراب پیوں گا تیرے انا کو تسکین مل جائے گی۔ میں شراب نہیں پینا چاہتا ہوں، زندہ ہوں میں، اور میرا جسم تیرے قبضے میں ہے۔ روزانہ میں بھوکا تھا، جسم کمزور ہو رہا تھا، مگر درود پاک پڑھ کے اپنے مصطفیٰ سے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تیرا تو نے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی تھی، پیروں میں بیڑی ڈالی تھی، مگر زبان میرے مصطفیٰ کے ناک میں رطب اللسان تھے۔ کبھی نبی کے چہرے پاک کی تعریف کر رہا تھا، کبھی نبی کے رخ والضحیٰ کی تعریف کر رہا تھا، اور میری روح اور توانا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ خیر امت کا معاملہ تھا، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، گزرتا ہے مسلمان گلیوں سے تو ماں اور بہنوں کو بے نقاب دیکھ کر کے وہ یہ سوچتا ہے لاؤ آخر سے ملا لیا جائے۔ ہر بہن ہماری بہن ہے، ہر ماں ہماری ماں ہے، ہر بچی ہمارے قوم کی بچی ہے۔ میں نے کہا نگاہیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ نگاہیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے ہیں۔ یہ نگاہوں کے لیے تمنا کرو تو یہ تمنا کرو کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ نے نگاہیں دی ہیں تو یہ تمنا کرو اے مصطفیٰ پیارے نقاب رخ ہٹا دے اور اپنا دیدار کرا دے۔ واللہ العظیم میں کہتا ہوں بندہ جو تمنا کرتا ہے، ایک آدمی شراب پینے کی تمنا کرتا ہے، شراب کا جام پی لیتا ہے۔ ایک آدمی امریکہ جانے کی تمنا کرتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے۔ ایک جاہل بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر بننے کی تگ و دو کرتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے۔ بنگلے میں رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بنگلہ مل جاتا ہے۔ یہ کوشش ہے، کاوش ہے، آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا پا لیا۔ جب کوشش کرتے ہو یہ تمام چیزیں پا لیتے ہو تو کیوں وہ کوشش نہ کرو جو بریلی کے امام احمد رضا نے کیا؟ کیوں اس کے لیے تگ و دو نہ کرو جو امام عشق و محبت نے کیا تھا؟ کیوں اس نقش قدم پہ نہ چلو جس نقش قدم پہ سو خطیب البراہیم چلے تھے؟ آج ہماری محفلوں میں زندہ ہے، ہمارے جلسوں میں زندہ ہے، ہماری مسجدوں میں زندہ ہے، ہمارے وہ جو ہے گھروں میں زندہ ہے۔ کیوں نہ ایسا کرو؟ آپ تمنا کرو تو گانے مت گاؤ، زبان پہ کچھ آئے تو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لیا کرو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب آپ کا دل تڑپے اور دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہو تو گانے مت گایا کرو، وہی سوز درود اور جذبہ عشق لے کر کے آگے بڑھو۔ رات کی تنہائی میں وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھو، تہجد پڑھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد میں جو تمنا امام احمد رضا کی تھی وہی تمنا لے کر کے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مدینے کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور یہ کہو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، علم کا دریا، فیض کا دریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تڑپو امام احمد رضا کی طرح سے، عشق کرو اعلیٰ حضرت کی طرح سے۔ جانتے ہیں آج ہمارا نوجوان گانا گاتا ہے تو خواب میں ناچنے والی آتی ہیں، خواب میں شیطان آتا ہے۔ کاش قرآن پڑھتے ہم، کاش مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہم، اور امام احمد رضا کی طرح صاف و شفاف دل رکھتے۔ جب مدینہ طیبہ جاتے تو میرے آقا نقاب رخ ہٹا دیتے اور فرماتے آ میرے دیوانے، عالم بیداری میں میرے چہرے کی زیارت کر لے۔ اعلیٰ حضرت ہے، جب تمنا کیا ہے تو دیکھنے کی تمنا کی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ہندوستان میں تھے تڑپتے رہے، قرآن کی تفسیر لکھا، قرآن کا ترجمہ کیا، نبی کے چہرے کے بارے میں لکھا، نبی کے زلفوں کے بارے میں لکھا، نبی کے لب لالی کے بارے میں لکھا، نبی کے دست وما رمیتا اس رمیتا کے بارے میں لکھا، نبی کے چہرے منیر کے بارے میں لکھا۔ لکھتے جا رہے تھے، جوش بڑھتا جا رہا تھا، کاش نبی کا چہرہ ایسا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، نبی کی آنکھیں ایسی تھی، میں پڑھ رہا ہوں، نبی کا دست کرم ایسا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، نبی کا حسن ایسا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، مگر کاش مصطفیٰ نقاب رخ ہٹا دیتے اور اپنا دیدار کرا دیتے۔ مدینہ طیبہ گئے ہیں پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے، اور جانے کے بعد تڑپے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں۔ کوئی اور بولی نہیں بولا ہے، بنگلہ نہیں مانگا ہے، گاڑی نہیں مانگی ہے، دولت نہیں مانگی ہے، وہی تمنا جو لے کر کے آپ بریلی میں تڑپا کرتے تھے، وہی عشق آپ کا بیدار ہوا، اور موج مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نقاب رخ ہٹا دیا، اے بریلی سے آنے والے میرے عاشق، لے میں نے نقاب ہٹا دیا ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ آباد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرت کے بعد فیصل رضا کو پڑھانا ہے، فیصل رضا بولیے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ کچھ دیر اور برداشت کریں گے کہ میں ختم کر دوں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ مصطفیٰ کے عاشق ہے، جو جس سے عشق کرتا اس کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو جس سے محبت کرتا اس کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو جانتے ہیں ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے نہ دیکھنے والا۔ رہ کر کے بھی مکہ میں ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، چچا ہے رشتے میں، مگر دل پہ جو ہے ایسی مہر لگا دی گئی ہے کہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ اب امام عشق و محبت نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ لمیات نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ یہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔ اور آگے جب دیکھا تب کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے ایسے نہیں بولا، وہی بولی بولے میرے امام جو صحابہ بولا کرتے تھے۔ صحابی رسول ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور صحابی رسول گزرے لال دھاری کا جبہ پہن کے، میرے آقا زیبتن کے تشریف فرما ہے۔ اب کبھی چمکنے والے چاند کو صحابی دیکھتے ہیں، کبھی آمینہ کے لال کو صحابی دیکھتے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ نگاہیں آ کر کے میرے مصطفیٰ کے حسن پہ ٹک گئی اور اس کے بعد میں کہا فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے؟ جتنے چراغ جلے ہیں اور قیامت تک جلیں گے صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھنے والا بولا، اور ایک گروہ جو نہیں دیکھ رہا ہے، پڑھتا ہے قرآن پھر بھی نہیں دیکھتا، پڑھتا حدیث پھر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ کیا کہتا؟ ماشاءاللہ نبی میری طرح سے ہے،
माज़ल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो आप उनके चक्कर में ना पड़ो। ऐ उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा, अच्छी उम्मत हो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, निगाहों की हिफाजत करो। 31 तुम्हारे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती रात, तुम्हारे लिए शब बरात अल्लाह ने दिया है, शब क़द्र अल्लाह ने दिया है, माह रमजान अल्लाह ने दिया है, शब जुमा अल्लाह ने दिया है, हज का अय्याम अल्लाह ने दिए हैं। इनको गनीमत जानो, अपने खुदा को राजी करो। ऐ नौजवानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अपने मुस्तफा के सामने हाजिर होना है। तुम्हारी निगाहों में किसी और का हुस्न नहीं बसना चाहिए। मैं अपनी माओ से कहूंगा, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, जब तुम्हारे शिकम में बच्चा परवान चढ़े तो तुम गाने मत गाया करो, तुम टीवी मत देखा करो, तुम बावजू होकर कुरान पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, तब तुम्हारे गोद में आका हुसैन जैसा बच्चा प्यारा सा खेलेगा, उनका गुलाम खेलेगा। जब तुम कुरान की तिलावत करोगी झाड़ू देते हुए, तब तुम्हारा बेटा गौसे आजम की तरह से 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होगा। अपने बच्चों को बचपन ही से नबी का आशिक बना दो, उसके दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत बसा दो, फिर देखो वो किसी से इश्क नहीं करेगा। मुझे याद आता है, एक नौजवान है जिसका नाम हसन है। क्या नाम है? नौजवान का नाम क्या है? हसन। अभी पूरी तरह से बालिग भी नहीं है, चला है हसन, बाजार में खड़ा है। एक प्यारी सी बच्ची जो अभी बुलूगत की दहलीज पे कदम रख रही थी, वो प्यारी सी बच्ची, तवज्जो है आपकी? जी जी जी। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए है। मैंने शुरू में कहा, तुम्हारे हाथ शराब की बोतल के लिए नहीं है, तुम्हारी निगाहें गैरों को देखने के लिए नहीं है। किसी के हुस्न की तारीफ ना करो, अगर हुस्न की तारीफ करो तो मदीने के ताजदार की करो। उनसे हसीन कोई ही तो लाके जमाना बता दे, मेरे नबी जैसा कोई हसीन नहीं है। अब हसन ने देखा उस हसीन बच्ची को और उसके आंखों की तारीफ कर दी, तेरी आंखें बड़ी प्यारी हैं। ये जुमला जब उस बच्ची के कान में गया, जिसकी माँ ने वजू करके उसे दूध पिलाया था, जिसकी माँ कुरान की तिलावत करती थी, जिसकी माँ तहज्जुद गुजार थी, जिसकी माँ ने अपने बच्चे की इस्लाम के कानून के मुताबिक परवरिश किया था, जब ये जुमला सुना उसकी जिस आंखों में खून उतर आया। क्या कहा तुमने? कहा तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी हैं। उसने अपनी बातें कहा। बच्ची ने कहा अच्छा मेरी आंखें अच्छी है, बता तू रहता कहाँ है? उसने कहा फला महल्ले में रहता हूँ। नाम तेरा क्या है? मेरा नाम हसन है। अच्छा ठीक है, जा, मैं तेरी मोहब्बतों के हवाले से मैं तुझे अच्छा जवाब दूंगी। आज की बच्ची नहीं थी, हर बच्ची को मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। हमने अपने घरों के माहौल को टीवी और वीसीआर के जरिए से बिगाड़ दिया है। काश हमारे घर का माहौल वही होता तो हुजूर खतीबुल इब्राहिम के घर का माहौल था। माँ ने दूध पिलाया था अपने बच्चे को तो बावजूद पिलाया था। बच्चा निजामुद्दीन से वही सुन्ना बनता है, खतीबुल इब्राहिम बनता है, कौम की तकदीर बनता है, मिल्लत इस्लामिया की शमशीर बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ ने दूध पिलाया तो फिर बच्चा परवान चढ़ा। जमाना उसे हबीबुल उलमा कहने लगा, जमाना उसे साहिब तसानीफे कसीरा कहने लगा, जमाना उनके कामों पे नाज करने लगा। जिनके रुखे ज़ेबा के भी आपको जियारत करनी है, माओ को चाहिए दाएं से बच्चों की परवरिश करे कि उनके गोद में जब बच्चा खेले तो जमाना कहे रसूलुल्लाह का गुलाम खेल रहा है। मुझे याद आता है, आज बच्चा रोता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बच्चा रोता है तो हम ये करते हैं, टीवी ऑन किए, माँ ने ऑन किया, आटा गूंद रही है। अब बच्चा बचपन से जब देखता है तो गाने देखता है, फैडिंग देखता है, गालियां सुनता है, बुरियानियत देखता है। बड़े होकर के बच्चा वही काम करता है। तरबियत सीखना है, चलो बरेली चलते हैं। चलोगे? चलो। थोड़े दिनों के जमाने की पहले की बात है, चलो बरेली शरीफ, सरकार ताजुश शरिया की दर दौलत है, वहाँ एक बच्चा है जिसे जमाना हुसाम मियाँ कहता है। वो है गोद में सरकार ताजुश शरिया के हैं, रोने लगे तो सरकार ताजुश शरिया ने ये नहीं फरमाया बेटा हुसाम चुप हो जाओ, अपने शहजादे को लेते ताजुश शरिया और उसके बाद में परवरिश करने का जहन दे रहे हैं। फरमाते हैं आप जो है बच्चे से बेटा सुन, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, इसराह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, आने में याद वो दो
اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ جب دادا باپ اپنے بچے کو اس طرح پالتے ہیں تو بچہ عظمتوں کا تابندہ ستارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اب وہ جوان ہونے کے بعد کسی دوشیزہ کی حسن اس کے نگاہوں میں نہیں جچتا، وہ تو اس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کے حسن کو ماں باپ اتار دیتے ہیں۔ نبی کے چہرے والدہا کو بتلاتے ہیں، نبی کے لب لالی کو بتلاتے ہیں، نبی کے زلف عنبری کو بتلاتے ہیں، نبی کے سینے علم نشرہ کو بتاتے ہیں، نبی کے دست کرم کو بتلاتے ہیں، نبی کے وجود ناز کو بتلاتے ہیں، اور بچہ پھر اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جب رنگتا ہے تب امام غزالی کہا جاتا ہے، جب رنگتا ہے تب امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، جب رنگتا ہے تو غوث پاک کہا جاتا ہے، اور جب اس رنگ میں رنگتا ہے تو محدث بریلوی کو جو ہے بستوی کو زمانہ خطیب البراہیم کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو اگر آپ صحیح تربیت دیں گے تو بچہ روڈ پہ چلنے والی دوشیزہ کو نہیں دیکھے گا، وہ تو یہی کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی۔ وہ رنگ اپنے بچوں میں جو ہے آپ پیدا فرمائیے، جس رنگ سے زمانہ دیکھے تو کہے بڑا چوکھا رنگ ہے، خوشبو سونگھے تو کہے بڑی پیاری خوشبو ہے، کردار دیکھے کردار صحابہ نظر آئے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ جو بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، بچے نے کہا تھا اس بچی سے جس کے ماں نے باوضو دودھ پلایا تھا، جس کے باپ نے اس کے حلال کھلایا تھا، جس کے گھر کا ماحول اسلامی تھا، جس کی ماں تہجد پڑھتی تھی، جس کا باپ اس کے حلال کماتا تھا، جس کے ہاں قرآن کی تلاوت کی بچپن سے آواز آتی تھی، جس کی ماں نے اسے بتایا تھا بیٹا تمہیں کسی ناچنے والی عورت کے ساتھ نہیں، کل بروز قیامت سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے رہنا ہوگا، سیدہ زینب کے سائے میں رہنا ہوگا۔ میری بیٹی تجھے بہت پاکیزہ رہنا ہے، تجھے اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھنا ہے، تیری عزت سے خاندان کی عزت وابستہ ہے، تیری عزت سے مسلمان قوم کی عزت وابستہ ہے۔ ماں اور باپ نے اپنے بچی کو یہ جب سبق پڑھا دیا تھا، بچی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، حسن نے کہا تھا تیری آنکھیں جھیل جیسی ہے، تیری جوانی بڑی پیاری سی ہے، تعریف کے جملے کہے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، کہا تھا تم رہتے کہاں ہو؟ فلاں محلے میں رہتا ہو، گھر کون سا ہے؟ فلاں گھر ہے، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے بیٹے ہیں۔ یہ سنا آنکھوں میں خون اتر آیا، چلی گئی۔ وہ بچی بغیرت تھی، وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، سیدہ زینب کے مقدس تیور کو لے کر کے اپنے گھر جاتی ہے، رات کا سناٹا آتا ہے، ایک چاقو لیتی ہے، چاقو سے اپنے دونوں آنکھوں کو نکال دیتی ہے اور کہتی یہی آنکھیں ہیں جو جوانوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو نکالنے سے پہلے اس نے ایک قلم لیا اور قلم لے کے لکھا سن یہ آنکھوں کا نذرانہ میں تیرے پاس بھیج رہی ہوں، انہی آنکھوں کی بنیاد پہ تو نے مجھ سے عشق لڑانے کی بات کی تھی، تیری نگاہ بہکی تھی تو برائی کے دہلیز پہ جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، لے میں آنکھوں کو نکال دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی جوان میری آنکھوں کی بنیاد پہ غلط نگاہ مجھ پہ نہ ڈال سکے۔ یہ کسی اور قوم کی بچی نہیں تھی، مصطفیٰ پیارے کی امت میں پیدا ہونے والی بچی تھی، سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، سیدہ زینب کے کردار کو لے کر کے آگے بڑھنے والی بچی تھی۔ اے میری بچیوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں بھی وہی کردار لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا، تب تمہاری گود میں غلام خطیب البراہیم کھیلے گا، غلام غریب نواز کھیلے گا، غلام غوث اعظم کھیلے گا۔ بچی نے اپنے آنکھ کو نکالا، اس کو دے دیا اور خط لکھ دیا، لے میری آنکھوں کا نذرانہ تیرے لیے ہے۔ اب اس کے بعد ایک سفید سا کپڑا رکھا گیا، تشتری میں رکھ کر کے آنکھ کو کہا فلاں محلے میں فلاں گھر پہ چلے جاؤ، حسن نامی ایک جوان ہوگا، اس کو میری آنکھیں دے کر کے آ جاؤ۔ اس نے دیکھا جوان سامنے آ رہا تھا، دیکھا کوئی آنے والا کوئی تحفہ لا رہا، کھڑا ہو گیا، اے آنے والے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک بچی نے حسن نامی شخص کو تحفہ بھیجا۔ کون سی بچی ہے؟ کہا کل اس کی ملاقات اس سے ہوئی تھی، اس نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی اور کہا تھا اس کی آنکھیں جھیل جیسی ہیں، اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ سوچتا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، پہلا ہی تیر میرا نشانے پہ لگ گیا، بڑا خوش ہوا، کہا لاؤ لاؤ میں ہی حسن ہوں، میں نے ہی کل اس کی آنکھوں کی تعریف کیا تھا۔ وہ بھی بچہ ابھی جوان نہیں ہوا تھا، مکمل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا اور بچی بھی مکمل جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھی تھی۔ اب اس کے بعد میں اس نے جب
لیا تو خوش تھا وہ کہ بہت پیارا تحفہ ہوگا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا 2 آنکھیں نظر آئی ہیں۔ چیخ پڑا ہے یہ آنکھیں کس کی ہے، کیوں آنکھیں لے کر کے آئے ہو؟ جواب دیا تھا قاصد نے یہ آنکھیں اسی حسین بیٹی کی ہے جس نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے جن آنکھوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، جوان بہک رہی ہو، ان آنکھوں کو میرے آنکھوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نکال کے تجھے دے دیا ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا، وہ جوان ایک چیخ مارتا ہے ہائے کیا غضب کیا میں نے بلا وجہ اس کی جانب غلط نگاہ ڈالا، میں نے بلا وجہ اس کو میں نے جو ہے غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اب وہ رات میں گیا مصلی بچھا کے رو رہا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ سے خطا ہوئی، میں نے ایک خوبصورت بچی کو غلط نگاہ ڈالا اور اس نے اپنی آنکھیں نکال دیا۔ رات پر روتا رہا، پھر خیال آیا کہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ چاہیے اپنے رب سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بچی سے بھی معافی مانگ لے کہ بہن مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے تیرے آنکھوں کی تعریف کی۔ چلا ہے وہ نوجوان اس لڑکی کے محلے کی جانب تو دیکھا ایک جنازہ اٹھتا ہوا آ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے یہ جنازہ کس کا ہے، کس کا جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں لوگ؟ تو جواب دیا گیا یہ جنازہ ایک بچی کا ہے۔ کون سی بچی کا ہے؟ کہا وہ کل مارکیٹ میں گئی تھی، حسن نام میں ایک جوان ملا تھا، اس نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی، آنکھیں نکال کے اس نے اس کو پھینک دیا ہے اور درد سے وہ کراہ رہی تھی اور درد کو برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ اتنا جملہ سنا حسن کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، ایک بچی کی جان میری وجہ سے گئی ہے۔ اب حسن وہ آج کے نوجوان نہیں تھے، قرون ثانیہ ثالث سے ان کا زمانہ ملتا ہوا تھا، غیرت بیدار ہوتی ہے، سچی توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی لڑکی کو کیا کسی عمرت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، آنکھیں جھکی رہتی تھی اور وہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کے محبوب کو دیکھنے کی تمنا کرتے تھے اور وہ تمنا کرتے تھے جو اقبال نے بہت پہلے کیا تھا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے طلب رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ تمنا کی تھی۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان جب بڑا ہوتا ہے اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے، اپنے دور کا بڑا عظیم ولی ہوتا ہے، اس کی نگاہیں کسی کی جانب نہیں اٹھی تھی اور اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا میں حسن ہوں، میرا معاملہ ایسا تھا مگر میں نے سچی توبہ کی ہے، میرے عزیزو اگر تم سے خطا ہو گئی ہو، تم سے غلطی ہو گئی ہو تو سچی توبہ کر لو، تمہاری نگاہیں کسی بہن بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تم بہترین امت ہو، کل خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہیں ایک پاکیزہ مسلمان بن کے رہنا ہوگا، تمہیں ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ اور تم اپنے بچوں کو اچھا کیسے بناؤ گے؟ جب شادیاں سنت کے مطابق کرو گے جب بچے اچھے ہوں گے۔ شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، کہیں تو ایسا ہوتا ہے فارم بھرنے کے بعد ہم لوگ کو اسٹیج سے اٹھ کے آنا پڑتا ہے، نوجوان ہماری نگاہوں کے سامنے ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، شرم آتی ہے کہ ابھی ہمیں پڑھنا ہوگا اور نکاحوں میں سنتی نبی کی سنت ہے، ڈانس کر رہے ہو اور اس کے بعد میں ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے جب تم شادیاں کرتے ہو تم نے بنیاد ہی غلط رکھا ہے، ناچتے ہوئے بنیاد رکھا ہے دو لوگوں کو ملانے کے لیے۔ اب جب بچہ پیدا ہوگا تو تمنا رکھتے غوث پاک کا غلام پیدا ہو، اگر یہ تمنا ہے غلام غوث اعظم پیدا ہو، غلام غریب نواز پیدا ہو تو اپنے شادیوں سے ناچ گانے کا ماحول ختم کر دو، شادیوں کا موقع آئے تو مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والے ایسے مداحان مصطفیٰ کو بلا لو، ایسے نعت پڑھنے مصطفیٰ کو بلا لو، دولہا بن رہا ہو اور پڑھا جا رہا ہو، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے لے کبھی اتنا پھر چاہے دلہن بول۔ جب یہ پڑھا جائے گا اور دولہا بنے گا تو بچہ جو جب ماں بیوی اور شوہر ملیں گے تو ان سے جو ذات مارے سے وجود میں آئے گی وہ امام احمد رضا کا مفتی اعظم ہند کا دیوانہ بن کے پیدا ہوگا، حضور خطیب البراہیم کا سچا عاشق۔ بند کرو، ناچنا بند کرو، شادیوں میں ڈانس کرنا بند کرو، شادیوں میں جہیز مانگنا بند کرو، اور جن کی بچیاں ہیں علماء موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا جہیز رشوت ہے، میری تحقیق ہے جہیز مانگنا یہ رشوت، میرے نزدیک جو میں نے اپنی تحقیق کیا، مت مانگو جہیز، مت ستاؤ،
آج ہماری بچیاں بہت غلط راستوں پہ اس لیے چلی جا رہی ہیں کہ وقت پہ ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں۔